اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بم گرانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں۔ وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شہرت کمائی اپنے فرقے کے اندر، اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے اپنے فرقے میں۔ اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے۔ اوے مفتی، جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی۔ 2009 میں تو نے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتی ہاتھ کے نام کے اوپر۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ کیسا جھوٹ پکڑا گیا اس کا؟ اور یہ یاد رکھیے گا، شتی ہاتھ کی جو ٹرم انہوں نے صوفیاء کو بچانے کے لیے ڈیوائز کی ہے نا، وہ بھی ان کے بزرگ صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو بکواسیات کی نا، شطحیات، بونگیاں، سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے، جو بایزید کہتا تھا، یا منصور الحاج نے کہا ان الحق، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں کر رہا ہے، یہ اس کے اوپر گرفت نہیں آتی، وہ اللہ کی محبت میں ڈوب گیا۔ لیکن اگر یہ لوگ رسول اللہ کی شان میں اس طرح کا کوئی بکواس کرتے تو ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے۔ لیکن اس ظالم شخص نے 2009 کے اس مناظرے میں جو ایک وہابی عالم توصیف راشدی کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ کے ساتھ ہوا، اس میں اس نے دفاع کیا ہے، اور رسول اللہ کی شان میں جو گستاخیاں ہیں ان کو بھی شتیات کے کھاتے میں ڈالا ہے، اپنے اصول سے ہی پھر گیا۔ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار سے یہ پھر گیا۔ تو دیکھیں ہماری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا، اور آج ہم یہ ویڈیو ساتھ لگائیں گے، اس کے منہ کے اوپر، اس اینکر کے منہ کے اوپر کالک ملیں گے، اور ان کے ماننے والوں کے منہ کے اوپر کہ ان سے اعلانیہ توبہ کروائی جائے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، یہ لوگ دفاع کرتے رہے۔ اور صرف حنیف قریشی نے نہیں دفاع کیا ہوا، وہ جو نوری والا مناظرہ ہے اس میں بھی انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے، اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو مولوی جو ہے وہ پیچھے سکڑا سا بیٹھا ہوا سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس یہ ویڈیوز موجود ہیں، ہم نے آپ کو ان کے کرتوت دکھا دیے ویڈیوز کی شکل کے اندر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ میرے ڈر کی وجہ سے ان کتابوں کو کہہ رہے ہیں بدل گئی ہیں، ورنہ کتابیں نہیں بدلی، ان کو پتہ ہے کتابیں نہیں بدلی۔ اور اس سے بڑا چھکا ان کے لیے یہ ہے کہ 1921 میں اعلی حضرت احمد رضا بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل ایک کتاب کی تعریف کی ہے اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اگر اعلی حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلی حضرت گئے، اور اگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی بزرگی چلی گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کوڑ لکھے آئے تھے اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ دیا، بغیر تحقیق کے بات کر دی۔ اب فیصلہ کرو کہ اعلی حضرت کو فارغ کرنا ہے یا پرانے بزرگوں کو فارغ کرنا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، 100 سال پہلے تو کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی۔ پھر 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو معرفت کی بات کہہ کے کوٹ کیا ہوا ہے۔
بھائی پیر میر علی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بدل گئی ہے کتاب, وہ تو ڈیفینڈ کرتا رہا. تو آج مفتی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے, تو تیرا پیر میر علی شاہ صاحب تو اس کو معرفت کی بات کہہ کے گیا ہے. آپ بتا کتاب بدلی ہے کہ نہیں. اور اگر تو کہہ رہا ہے نا کتاب بدل گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ تو نے مانا یہ کفریات ہے, تو بتا پھر پیر میر علی شاہ کے اوپر کیا فتویٰ ہے. بڑے بزرگوں پہ تو بعد میں فتویٰ پہنچے گا, پہلے ان سے شروع کرو, احمد بریلوی سے, پیر میر علی شاہ صاحب سے. اور تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی خوش نہ ہو. ہاں, تمہارے آل امداد رسالے میں جو تھانوی رسول اللہ نکلا وہ تو نکلے ہی نکلا تھا. اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا. اس تھانوی نے, چونکہ وہ خود چشتی تھا, اس نے بھی خود الگ سے کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. اس میں اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہوا ہے. اور وہ جو اس نے بونگیاں ماری, میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں تھا. پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کو حکیم الامت بنا دیا. اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1945 میں. 1945 میں اشرف علی تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے دنیا سے گئے ہیں. اس وقت تک تو کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. لہذا دیوبندی اور بریلوی دونوں صوفیوں کے فرقے, دونوں کا ایک ہی باپ روحانی جس کی طرف منسوب کرتے ہیں, یعنی حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو, یہ دونوں اب ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئیں اور آ کے میڈیا کے اوپر دفاع کریں. یہ بھی مشہور کر دیے جی کہ وہ جی کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا, اب چونکہ یہ ساری باتیں میری پچھلی ویڈیو میں آ چکی ہوئی تھی, انہیں لگی ہوئی تھی آگ, اس نے جوش دکھایا, پھر اس کی تیسری ویڈیو آ گئی. اس نے میڈیا میں بیٹھ کے اینکر نے کہا, اور یہ ویڈیو اپلوڈ کی انہوں نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات, لیکن مجھے پتہ نہیں چلا. جمعے کی نماز کے بعد میں نے جب لیپ ٹاپ کھولا تو اس میں وہ نا سجیشن میں ویڈیو آئی ہوئی تھی 15 گھنٹے پہلے, اور اتنا خطرناک قسم کا اوپر تھمبنیل بنا ہوا, ٹھیک ہے, اور ایک سے زیادہ جگہ پہ انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں, تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے, آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے, کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے, اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو, تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کو کھلا چیلنج, اگر جرت ہے تو سامنے آ کے بات کرے. وہ اینکر صاحب غصے میں آ گئے, او تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار, ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے, تم لوگوں کے غصے کی کیا اوقات ہے. تمہارے وہ بزرگ جو نگاہ مار کے مریدوں کو جلا دیا کرتے تھے, آج ہمارے ایک نعرے نہیں انہیں جہاں تھے وہیں پہ ہی پہنچا دیا ہے. ہاں جی, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. پہلے یہ قبروں سے باہر نکلتے تھے, پلوں پہ جا کے بم پکڑتے تھے, آج دوبارہ میں نے ان کو قبروں تک پہنچا دیا. اونڈی نکلنے لگے میرے ڈر دی وجہ نال, انشاءاللہ بے فکر ہو. اچھا, وہ میں نے ویڈیو دیکھی آلموسٹ 2.5 منٹ کی ویڈیو. میں نے اس کو جب چلایا تو مجھے تو بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یار یہ مین میڈیا چینل کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی زریر حرکتیں کر رہے ہیں. لے جی, میں نے 15 منٹ نہیں گزرنے دیے. اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے 15 گھنٹے ہوئے تھے, لیکن مجھے جب پتا چلا میں نے 15 منٹ کے اندر فوراً کال ملائی ان کے بڑے ڈائریکٹر کو, شعیب مدنی صاحب کو حفظہ اللہ تعالی, جن کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں. وہ اوورال تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں, ان کے انڈر یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں, مختلف پروڈیوسرز ہیں, یعنی یہ ان کے باس ہیں. میں نے کہا جی یہ کیا ذلیل حرکت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی کیا ہوا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ شروع میں شاید نشریات کے, افطار نشریات کے سٹارٹ میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے, وہ میں نے نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا یہ تو کلپ انہوں نے سوشل میڈیا والی ٹیم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. ان کا جی آپ کلپ بھجوائیں. میں نے کہا جی یہ کلپ آپ کو پیرلل میں واٹس ایپ نمبر سے بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا آپ ہولڈ کریں. انہوں نے ہولڈ کر کے وہ کلپ دیکھا, کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو ڈیلیٹ کروا دیتا ہوں. میں نے کہا نا, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سارے تھتے سامنے آئے, ساری تھتیاں سامنے آ گئی جی.
میں نے کہا چونکہ اب اس نے مجھے للکارا ہے کہ جرت ہے تو میڈیا پہ آ کے ہمارے لائیو سیشن کو جوائن کر کے جواب دے، تو میں تو تیار ہوں. اس دفعہ شیر نکلا ہے پھر ہاں، کیونکہ اب موقع ہے کہ اب جو یہ سٹوک لگے گی نا تو یہ انشاءاللہ جنگ قادسیہ ثابت ہوگی. یہ جس طرح پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی نا، یہ انشاءاللہ صوفیت کی امپائر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، یہ اس نے مجھے بلایا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے موقع دیں اور میں آ کے 10 منٹ میں اپنا مقدمہ بیان کروں جو قاری خلیل صاحب نہیں کر سکے. اب مجھے بتائیں، میں جب آ کے یہ بتاؤں گا کہ تو کہہ رہا ہے کتاب چینج ہوگی، 2009 میں تو نے شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، اب تیرا کیا بنے گا مفتی، اور تیرا کیا بنے گا ڈیش ڈیش. ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا، یہ بڑھ کے مار رہے تھے. میں کہا جی آؤ میں دکھاؤں گا کہ پیر میرلی شاہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے، اشرف تھانوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے. اگر وہ دفاع کر کے گئے تو ان کی بزرگی بھی فارغ ہوگی، ان کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگیں گے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلا تو ہم کہیں گے آندہ سے ان لوگوں کو فالو کرنا چھوڑو کہ اتنے جاہل تھے کہ چشتی رسول اللہ والی کتابوں کا یہ حوالے کوٹ کرتے رہے. لیکن ظاہر جنہوں نے حوالے کوٹ کیے وہ تو مانتے ہیں نا، بزرگی تو فارغ ہوئی ہے، پرانے بزرگوں کی بھی ان کی بھی. دفاع کا مطلب ہے کہ وہ اسے مانتے ہیں. تو ہم نے اسی وقت ادھار نہیں کیا، میں نے مغرب سے پہلے ویڈیو بنائی. فرحان بھائی کو میں نے فون کیا، میں نے کہا جی آج تو ہم اپنا قیام اللیل بھی لیٹ کریں گے، اس وقت جو ہے نا یہ قیام النہار کی باری آ گئی ہے، تو آپ آ جائیں. عشاء کے بعد ہم بیٹھے 2 گھنٹے لگا کے آلموسٹ 12 بجے ہم نے رات کو ویڈیو اپلوڈ کر دی. یعنی میں نے 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے. ویڈیو اپلوڈ ہوئی، 13 گھنٹوں میں وہ ویڈیو 2 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے، جس میں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں. اب ہمارے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ آن لائن اسی جی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کی دھمکی انہوں نے خود مجھے لگائی ہوئی ہے کہ آ اور بیٹھ، جرت کر جواب دے، ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا. ان کے نیچے جا کے کامنٹس کرنے ہیں، ان کے اوپر ویڈیوز بنانی ہے، تا وقت کہ یہ معافی نہ مانگ لیں کہ جی ہم سے یہ اوپر کا کام ہے، ہمارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے. اور دیکھو یار، ماں باپ اپنے بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں، فرقوں کے ماننے والے بچے وہ ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی، ہم نے پھر ویڈیو بھیجی شعیب مدنی بھائی کو. پھر میں نے ان سے بات کی کہ جی ویڈیو دیکھ لی؟ ان کا ہاں جی دیکھ لی ہے، ہم نے یہاں میٹنگ کال کی ہوئی ہے، ہم نے مالکوں کو بھی بتایا ہے کہ جی اس طرح ہے سارا سلسلہ ہے، ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. پھر میں نے ان کو ہفتے والے دن دوبارہ کال کی، میں نے کہا اتوار آ رہی ہے، میں نے ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے، مجھے بتائیں کس وقت مجھے آن لائن لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری اس حوالے سے 1-2 میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہمیں 1-2 دن کا مزید ٹائم دیں، ہم اس کے اوپر فائنل ڈیسیژن کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ کریں. اور میں نے کہا یہ میں نے آپ کی عزت کی وجہ سے پیمرا کو نہیں اپلیکیشن لکھی اور آپ کو کوئی لیگل نوٹس نہیں بھجوایا، ورنہ آپ کے اینکر نے جس طریقے سے آ کے بدماشی کر کے دھمکیاں دی ہیں، اس کے اوپر تو حد کے عزت کا 2 ارب کا ہرجانہ بھی ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور اس کا اینڈ جو ہے نا وہ معافی کے اوپر ہی ہوتا ہے. آج تک کسی نے ہرجانہ بھگتا نہیں ہے، ہمیشہ معافی مانگتے ہیں. کتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کو یہ اے آر وائی جو کچھ کرتا رہا پرانے دور کے اندر خان صاحب کے جیو کے خلاف، تو انہوں نے ہرجانے بھرے ہیں، جا کے معافیاں مانگی ہیں وہاں پہ انگلینڈ کے اندر. یہاں بھی خان صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی نجم سیٹھی کے مسئلے میں، معافی مانگی ہے. اس کا چارہ کون اربوں روپیہ دے؟ تو یہ بچنا نہیں ہے اس نے. میں نے صرف ان کی عزت کی وجہ سے ابھی بریک لگائی ہوئی ہے، ادروائز میں نے ابھی تک انہیں لیگل نوٹس بھجوا دینا تھا. میرے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں، میری تو فیس بھی کوئی نہیں لگنی. ہمارے تو اسٹوڈنٹس ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کرنی ہے، وکیل بھی مفت مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو پھیرے پڑ جانے ہیں. کراچی سے 1-2 دفعہ اسلام آباد آ گیا نا اپنے پیسوں سے ٹکٹ کٹا کے، تو لگ پتہ جائے گا، ساری تنخواہ ادھر نکلے گی. لیکن میں نے کہا نہیں، ہم نے جو ہے نا صوفیت کو ختم کرنا ہے، کسی صوفی کا مستقبل نہیں ختم کرنا، صوفیت کو ہی مارنا ہے.
تو بہتر یہ ہے کہ یہ مجھے بلائے اور میں اپنا مقدمہ سامنے رکھوں اور لائیو پروگرام میں جو شرط ہے. اور دیکھیں اسپیسیفکلی اس کام کے لیے میں نے اپنی وہ شرط بھی ڈھیلی کر دی. یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو بعد میں بھی یوز کرے, نہیں, یہ اس ایک پروگرام کے لیے کہ اگر نیشنل ٹی وی پہ یہ لائیو جی ٹی وی پہ چلتا ہے تو ان کا کچھ چھوٹو بھی بیٹھ جائے تو میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ اپنا مقدمہ رکھیں, عوام کی عدالت میں رکھوں گا. ورنہ تو میری ڈیمانڈ تھی کہ اپنے بڑے کو لانچ کرو, مفتی منیب کو, مفتی تقی عثمانی کو, ساجد میر کو, جو تمہارے بڑے ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں, یا ان سے ویڈیو بنواؤ چھوٹو کے حق میں. لیکن میں نے اس معاملے میں کہا کہ ٹھیک ہے یار, ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی منہ بند ہونا کہ نہیں جی بہ ہی جاؤ نا, لو جی ہوں بہن لگا جاؤ, لیاؤ نون آوے بھوے. اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے, اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو. اگر یہ پیش گوئی میری درست ثابت ہوئی, جتنی مجھے خوشی ہوگی اس سے ڈبل خوشی ہوگی کہ میری پیش گوئی غلط ثابت ہو اور یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے لائیو اسی ٹاپک کے اوپر, کیونکہ اب وہ چل تو چکا ہے. تو میں ابھی تک ان 2-3 دنوں میں, جمعہ ہفتہ, ان 2 دنوں کے اندر 5 سے زیادہ دفعہ فون پہ ان سے بات کر چکا ہوں. اور میں نے کہا جی مجھے بتائیں, تو انہوں نے کہا جی سنڈے کا بھی دن آپ گزاریں, ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. اگر دے دی تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ اگلے سنڈے پھر میں لمحہ پا لینا, چھڑنا تو نہیں ہے. جب تک کہ یہ لوگ معافی نہیں مانگ لیتے کہ ہم سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس مسئلے میں, وہ بھی ہماری جیت ہے کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے یا مجھے بلا نہیں لیتے. تیسری تو کوئی صورت نہیں. اور اگر انہوں نے کوئی ہینکی پینکی کی پھر لیگل نوٹس بھی بھیجیں گے, اس سے بھی تردد نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آج چونکہ میں نے اس کو اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ پوری ڈاکٹرن کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ 3 ویڈیوز جی ٹی وی کی طرف سے آ چکی ہوئی ہیں. پہلے وہ افطار کے موقع پہ جو لیک ہوئی کہ مرزے کی روح آ گئی ہے, پھر دوسری وہ چشتی رسول اللہ والے پہ انہوں نے کہا کہ وہ جیلم والے آپ کے محبوب, ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور تیسرا تو ڈائریکٹ اس نے آ کے دھمکیاں لگائی ہیں کہ جی میں چپیڑے ماروں اور یہ کروں. میں نے تو اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کیا. مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی ہوئی ہے, ان کا نوحہ تو بنتا ہے. میں تو یقین کریں ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں. آپ نے بھی افطار کے وقت نا گھر کے بنے ہوئے چپس رکھنے ہیں, ہاں, اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے. یہ ویڈیو لگایا کریں بار بار, مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی صحیح جگہ نشانے پہ جا کے ہماری دعوت حق یہ پہنچی ہے الحمدللہ. تو یہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے بالکل بھاگ نہیں سکتے. اسی مفتی نے دفاع کیا ہوا ہے. اب پرانی ویڈیو تو اسے بھول گئی, آپ کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں نہیں بدلی ہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ دنیا میں آزمائش میری شکل میں مسلط کر دی ہے. کتابیں شتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں. تمہارے بزرگ بھی دفاع کر کے گئے, تم بھی کرتے رہے. اب تم بھاگ رہے ہو, تو اب میرا خیال ہے اس کے بعد ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, اور جن کے یہ ماننے والے ہیں وہ ان سے بڑے جھوٹے ہیں. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, اس سے بڑا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا ختم نبوت کا جو یہ مقدمہ ہے, اللہ کے فضل سے ہم پوری دلیری کے ساتھ ہر فورم کے اوپر لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کوئی آر میں محسوس نہیں کرتا. ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بھی یہ پرفیکٹ دعوت حق نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کے حوالے سے دلیری کے ساتھ آ کے ان چیزوں کا رد نہیں کرتے. اور یہ لوگ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے. یہ کیسے رد کریں؟ تو ہم نے تو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی, کوئی لحاظ نہیں کرنا. خواہ کسی کو برا لگے, کہتے ہیں جی وہ جی قادیانی کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہیں, اور قادیانی بعد میں آیا, تمہارے بزرگ پہلے آئے ہیں. ویسے صحیح غلطی نکالی ہے, پہلے تمہارے بزرگوں کا نام لینا چاہیے, قادیانی کا بعد میں لینا چاہیے. ترتیب غلط ہے واقعی. پہلے مجھے کہنا چاہیے چشتی دجال, شبلی دجال, تھانوی دجال, پھر کہنا چاہیے قادیانی دجال. شاید یہ غلطی نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں رجوع کرتا ہوں جی اس کے اوپر. نہیں, وہ کتابیں بدل گئی. کتابیں تو نہیں بدلی, مناظروں میں تم نے دفاع کیا ہوا ہے, مفتی حنیف نے بھی کیا ہوا ہے, اور سب سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب نے, پیر میرلی شاہ صاحب نے, اشرف تھانوی صاحب نے, تینوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اب کدھر جاؤ گے؟